ایسے کو تیسا۔ بھی لومڑی آج پھر صبح سویرے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر سرخ مرغی کو کھانے کا سوچ رہی تھی۔ بھی لومڑی روزانہ اس وقت کا انتظار کرتی رہتی کہ کب یہ چھوٹی سی گول مٹول سرخ مرغی اس کے داؤ میں آئے اور وہ اس کو خوب مزے سے ہڑپ کر جائے۔ پہلے اس جگہ پر صرف سرخ مرغی کا ہی گھر تھا، مگر جب بھی لومڑی نے موٹی تازی مرغی کو دیکھا تو اس نے بھی مرغی کے گھر کے پاس ہی اپنے لیے گھر بنا لیا تھا۔ اب صبح شام بھی لومڑی مرغی کو کھانے کا سوچتی رہتی۔ مرغی بہت سمجھدار تھی، وہ لومڑی کی چالاکی اور مکاری سے خوب واقف تھی، اس لیے وہ بہت دیکھ بھال کر گھر سے نکلتی اور لومڑی سے محفوظ رہنے کا سوچتی رہتی۔ مرغی بیچاری کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر جب سے بھی لومڑی نے اس کے گھر کے پاس گھر بنایا تو اس کا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا اور وہ دن رات اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ترکیبیں سوچتی رہتی۔ بھی لومڑی اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر سرخ مرغی کو دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی رہتی کہ اس مرغی کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا، اس کا گوشت کھا کر وہ خوب مزے کرے گی۔ مرغی قد میں چھوٹی ضرور تھی، مگر وہ بہت ہوشیار اور پھرتیلی تھی۔ لومڑی نے کئی بار اس پر حملے بھی کیے، پیار سے پھنسانے کا بھی سوچا، مگر مرغی ہر بار لومڑی کے چنگل سے بچ نکلتی۔ اب تو ان دونوں میں ضد سی ہو گئی تھی۔ سرخ مرغی اپنے گھر کا دروازہ ہر وقت اچھی طرح بند رکھتی تھی تاکہ لومڑی اس کے گھر میں گھس کر کہیں چھپ نہ جائے، مگر بھی لومڑی بھی بہت مکار تھی، وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بھی لومڑی روزانہ مرغی کے گھر کے پاس جا کر چھپ جاتی تھی تاکہ وہ مرغی کو پکڑ سکے۔ کبھی وہ مرغی کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی اور مرغی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہتی۔ آخر ایک دن لومڑی کو مرغی کے گھر میں جانے کا موقع مل گیا۔ سرخ مرغی صبح دانہ دنکا چننے کے لیے اپنے گھر سے نکل آئی تھی اور جلدی میں گھر کی کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی۔ چالاک لومڑی کو کھڑکی کھلی رہنے کا پتہ چلا تو وہ ایک بڑا سا تھیلا پکڑ کر کھڑکی کے راستے مرغی کے گھر میں گھس گئی۔ لومڑی نے مرغی کا صاف ستھرا سجا ہوا گھر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ بھی لومڑی نے سوچا میں آج ہر صورت مرغی کو کھا جاؤں گی، پھر اس کا یہ گھر بھی میرا ہوگا، میں اپنا پرانا گھر بیچ کر اس گھر میں آ جاؤں گی۔ سرخ مرغی نے اپنے گھر کی دیواروں پر اپنی خوبصورت تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ بھی لومڑی ان تصویروں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور مرغی کا گوشت کھانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بھی لومڑی ایک طرف ہو کر چھپ گئی۔ جب مرغی گھر میں داخل ہوئی تو خطرے کو بھانپ گئی۔ اتنی دیر میں لومڑی ہاتھ میں تھیلا پکڑے مرغی کے سامنے آ گئی۔ مرغی اس آفت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مرغی نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور لومڑی کی پہنچ سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ مرغی نے لومڑی کو للکارا، اے چالاک لومڑی، کیا تم مجھ کو پکڑ لو گی؟ تم عقل کے ناخن لو اور میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ کسی کے گھر میں یوں چوری چھپے گھسنا بہت بری بات ہے، یہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ اگر تم مجھے پکڑنے کی نیت سے آئی ہو تو یہ تمہاری کم عقلی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ چالاک لومڑی آہستہ آہستہ مرغی کی طرف بڑھتی رہی اور وہ اچانک اچھلی اور مرغی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ لومڑی نے مرغی کو تھیلے میں ڈالا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال کر گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی لومڑی چند قدم چلی تھی کہ اسے خیال آیا، اگر وہ گھر جانے کے بجائے دریا کنارے جا کر اس مزیدار مرغی کو کھائے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ دریا کی ٹھنڈی ہوا اور مزیدار پانی سے مرغی کے گوشت کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر لومڑی اپنے گھر کا راستہ چھوڑ کر دریا کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے لومڑی کی سانس پھول گئی اور وہ سانس لینے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ لومڑی نے تھیلا مضبوطی سے باندھ رکھا تھا تاکہ مرغی بھاگ نہ سکے۔ ابھی لومڑی سانس بحال کر رہی تھی کہ اسے اچانک نیند آ گئی۔ وہ وہیں درخت کے نیچے بیٹھی خراٹے لینے لگی۔ مرغی نے لومڑی کے خراٹوں کی آواز سنی تو بہت خوش ہوئی اور اپنے پنجوں کی مدد سے تھیلا کاٹنے لگی۔ جب اس نے تھیلے کو اتنا کاٹ لیا کہ وہ آزاد ہو سکے تو خاموشی سے تھیلے سے باہر آ گئی۔ اس نے تھیلے میں قریب پڑے چھوٹے پتھر ڈال دیے اور تھیلے کو اچھی طرح بند کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔
लोमड़ी अभी तक मजे से सोई हुई थी। जब लोमड़ी की थकावट उतरी और नींद पूरी हो गई तो थैले को मजबूती से पकड़कर दरिया की तरफ चल पड़ी। जब वो दरिया के किनारे पहुंची तो इसने थैला एक तरफ रखा और दरख्तों की छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करके एक तरफ चूल्हा बना लिया। जब लकड़ियां आग से जलने लगी तो लोमड़ी ने थैले का मुंह आग के ऊपर रख कर खोल दिया, मगर ये देखकर उसकी चीख निकल गई कि थैले से सुर्ख मुर्गी के बजाय पत्थर निकले। लोमड़ी को अपनी नींद और सुस्ती पर बहुत गुस्सा आया कि हाथ में आया शिकार उसने खुद गंवा दिया। अब लोमड़ी सुर्ख मुर्गी से शर्मिंदा रहती थी, क्योंकि सुर्ख मुर्गी ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वो कभी दोबारा मुर्गी का शिकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अच्छे बच्चों, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी से नुकसान होता है। किसी की खुशहाली पर हसद करने की बजाय खुश होना चाहिए।